جو عدلیہ مخالف ایک تقریروں کا سلسلہ ہے، اور اس کے بھی دو رخ ہیں ظاہر ہے. ایک تو عدالت اور عدالت کیسے چلتی ہے، اور ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں براہ راست تنقیدوں اور ہاتھ کھل گئے ہیں سیاستدانوں کے. لیکن کچھ جگہ پر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ جگہ آپ کو سمجھ آتی ہے کیوں ہو رہا ہے. کیا واقعی مسئلہ عدالت اور ان کے ریمارک سے ہے، یہ مسئلہ کسی اور چیز سے ہے؟ اور اس دفعہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ مسئلہ کچھ اور بھی ہے. یہ اس کا ذکر ایمل ولی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا. لیکن یہ جو تانے ہیں منیب، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا تانے دینے کی، یہ سیاستدان کس منہ سے تانے دے رہے ہیں؟ یعنی یا تو آپ کی اپنی تاریخ اتنی صاف ستھری ہو کہ آپ نے غلطی کی تھی، پہلی دفعہ غلطی کی تھی صرف ایک دفعہ 1983 میں اور اس کے بعد نہیں کی، یا 1960 62 63 میں اور اس کے بعد نہیں کی، یا 99 2000 میں یا اس کے بعد کبھی نہیں کی. آپ غلطیاں کرتے ہیں، پھر سیدھے راستے پہ کہتے ہیں آ گیا ہوں، ہم نے سبق سیکھ لیا، پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں اور گودی میں یا پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کب تک کہ سیاستدان کیوں اتنی سخت کر رہے ہیں اس لڑائی کو، جو کہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتی ہے؟ خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، کیسا یہ اس کو ایلیمنیٹ کریں اپنے، اور جب بار بار ہوگا تو یہ ایلیمنیٹ ہوں گی، ختم ہوں گی یہ خرابیاں عدالت کی. قائد صاحب، ایک تو میں نہایت احترام کے ساتھ اس بات سے ایگری نہیں کروں گا جو ابھی آپ نے فرمایا کہ خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو خرابیاں ٹھیک ہوں گی. خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ اگر یہ کریں گے تو وہ خرابیاں اور بڑھیں گی، کیونکہ کوئی انڈیپینڈنٹلی تو کام کرتا نہیں. لیکن اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے نا، ابھی آپ اچھی ڈسکشن ہے، بٹ اگر آپ دیکھیں عدلیہ، ہمارے ملک کی سیاستدان اور تاریخی طور پر اوور آل دیکھا جائے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اگر تینوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو تینوں شرما جائیں گے. کسی کا ماضی تابناک نہیں ہے. ہمارے ملک کی عدلیہ نے خود کو ٹول کے طور پر استعمال کروایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. جو کیا وہ ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے، اپنی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ سے لے کر فیصلے لینے تک، دینے تک، لوگوں کو فارغ کرنے تک، سیلف سرونگ انٹرسٹ کے اوپر بیس کر کے فیصلے. یہ بات ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج تک کوئی اتنی کمال نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی کس طرح بات کرنی ہے، کسی کا بھی کمال نہیں ہے، کسی کا بھی کمال نہیں ہے. مطلب کمال کسی کا نہیں، نہ سیاستدانوں کا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ جوڈیشری کا. اب ایشو کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ معاملہ چل رہا ہوتا تھا کہ ایک حکومت ہے، اس کے خلاف گینگ کر کے تو عدلیہ نے کام کیا، اسٹیبلشمنٹ کا حکم آیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، جو ماضی میں ایک پریکٹس تھی. اس دفعہ ایکویشن مختلف ہو گئی ہے. اس وقت عدلیہ نے ایک سٹانس ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. وہ 6 ججز کہتے ہیں کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور انہوں نے شخصیات کا ذکر کر دیا، ان کے عہدوں کا ذکر کر دیا اپنے خط کے اندر. وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ ججز کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امیڈیٹ رسپانس آیا وہ اگین منسٹری آف ڈیفینس کی جانب سے آتا تھرو آ ڈوسیئر یا تھرو آ ریٹن رپلائی کہ یہ بہت بڑی انسلٹ ہے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹو دی سینسٹیو انٹیلیجنس ایجنسیز، اور ہم بالکل یہ الزام ہے، ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. اور منسٹری آف ڈیفینس ایک کوہیرنٹ جواب دیتی تو سمجھ آتا کہ منسٹری آف ڈیفینس نے تھرو اٹارنی جنرل اپنی یہ دفاع بھیج دیا. اب ہوا کیا ہے کہ فیصل بوڈا صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، اون چودھری صاحب، انہوں نے آ کے پریس کانفرنسز شروع کر دی ہے. اب ان کو پھر فیصل بوڈا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کو غصہ اس بات پہ ہے کہ ان کو اطہر من اللہ صاحب نے پراکسی کیوں کہہ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ لگ رہا ہے فرام دا لکس، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نام لے کر پراکسی نہیں کہا گیا، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے ریمارکس دینے بھی نہیں چاہیے. نہیں دینے، دیکھیں بالکل نہیں دینے چاہیے، بالکل نہیں دینے چاہیے. لیکن طلعت صاحب، قائد صاحب، گزارش یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ اس کے اوپر آرگیومنٹ کر لیں، ہمارے ملک کی عدلیہ بصد احترام، آئی ڈونٹ کیئر کہ سینٹ میں کیا کہا گیا، یا وہ توہین عدالت کا قانون ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ کوششیں 2012 میں بھی ہوئی تھی، کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر لیا تھا. جب تک آرٹیکل 204 پاکستان کے آئین میں موجود ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ رہے گا، کنٹیمپٹ وڈ ایگزسٹ. اور کنٹیمپٹ اتنی سخت چیز ہے کہ پریزیڈنٹ کو ہر چیز میں امیونٹی حاصل ہے، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی کنٹیمپٹ میں امیونٹی حاصل نہیں ہے. یہ میں ایز اے پیس آف انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کنٹیمپٹ وہ چیز ہے. اگر آپ اس کو بالکل ہی ختم کر دیں گے اس پورے کانسیپٹ کو، تو پھر آپ کر دیں، پھر چوکوں میں کھڑے ہو کے لوگ ججوں کو گالیاں نکالیں گے. اور جس طرح کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے ویسے، کہ اگر تو ماحول بالکل ہے یورپی ملکوں جیسا ہوتا کہ آڈ فیصلے کو آپ تنقید کر دیں یا فیصلے کے اوپر تنقید کریں، تو یہ سمجھ میں آتی ہے.
یہاں پر تو تصویریں لگا کے ججوں کو گالیاں مطلب جج صاحبان کو بھی اپنا کنڈکٹ وہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں اسی لیے میں نے پہلی بات اسی لیے یہاں سے شروع کی تھی کہ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے. چاند ریمارکس گزشتہ کچھ دنوں میں نے سنے وہ ریمارکس نہ دیے جاتے تو بہتر تھا, دینے کے قابل نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اوپن کورٹ میں اس طرح کی بات کی جائے. یہ بھی لیکن سیاستدان جو کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں کہ عدلیہ کے ساتھ ہوا کیا. پھر تو یہاں باہر کھڑے ہو کے گالیاں نکالا کریں کہ اگر یہ نہ ہوا. پہلے ہمیں ہر چیز کو اکٹھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بتائیں اس کے اوپر اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا. لیکن حماد اظہر نے آج کہا, میں ابھی آپ کو سناتا ہوں, انہوں نے کہا عمران خان نے مجھے کہا باہر آ جائے. کیوں کہا عمران خان؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عدلیہ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے, مولوی تمیز الدین سے لے کے انتخابات سے پہلے انتخابی نشان تک, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن یہ تنقید کردار ہے, آئین میں ترمیم کا اختیار دینا, بہت ساری چیزیں, جسٹیفیکیشن دینا, بہت کچھ ہے. پر مسئلہ یہ پتہ ہے بہت سے فیصلے کیوں دیے جاتے ہیں. بالکل. پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنقید اس وقت کیوں نہیں ہوتی کہ جب اس طرح کے کوئی فیصلے آ رہے ہوتے ہیں. جو ہی عدلیہ کی طرف سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے, ہر کوئی آئین کے مطابق کام کرے, اچانک اس وقت عدلیہ کے اوپر کیوں تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا اس وقت عدلیہ نے کوئی ایسا کام کیا, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کی جو آئین اور قانون کے منافی ہو یا ماورائے آئین ہو؟ میری نظر سے تو کوئی چیز ایسی نہیں گزری. اچانک کیا ہو, کوئی فیصلہ سیاسی نوعیت کا ہوا جس کے اوپر کہا جائے کہ ان کے خلاف تھا تو خالی اب وہ جو 2-4 ریمارکس ہیں ان کو پکڑ کے جائے, تقریر کرنی وہی نہ, تو سیاستدان آرڈر ہے, تقریر کرنی ہے, بالکل اس وقت وہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ حتیٰ کہ عزت کے قانون بنا رہے ہیں کہ جناب, اور پیکا لاز کے اندر بھی ترمیم کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کاشف صاحب, جس قوم کے اندر عام عوام جو ہے وہ روز اس کی عزت نفس مجروح ہو, چاہے وہ آٹے کی لائنوں میں ہو, چاہے وہ سرکاری دفاتر کی لائنوں میں ہو, وہاں پہ جو اس قسم کے حکمران ہوتے ہیں نا, جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو, ان کو اپنی عزت کی بحالی کے لیے روز نئے قانون بنانے پڑتے ہیں. ادروائز اگر آپ جمہوری معاشرہ ہو نا, تو آپ کی عزت کی ضامن آپ کا مینڈیٹ ہوتا ہے, آپ کے ووٹر ہوتے ہیں. مریم نواز کو سنا دوں, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا, میری تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میں وہ سنتا ہوں تو سنائے. مریم نواز صاحبہ نے کہا یہ مجھے ریگولیشن تو میں تو نہیں, وہ والا نہیں. انہوں نے کہا جب 2000 ووٹ لینے والے کو 20,000 کر کے اسمبلی میں لائیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں, وہ کون سے قانون بنائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ ابھی ہے نہیں ان کے پاس. لیکن حماد اظہر صاحب دیکھیں, چلا دیں پھر چلا دیں ویسے یاد آنے کے پلیز. آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, جب لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ, جس کے 2,000 تھے, اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں میرا کچھ کرے, اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے, اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی MPAs کی آئیں گے, ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی. وہ PFUJ کے لیے, صحافیوں کے لیے, قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. ویسے یاد آنے کے نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو اگلے 3-4 سال کے چیزوں کو پہلے دیکھ سکے. تو 2021 میں انہوں نے 2024 کے حالات اور واقعات بیان کر دیے, تو اس سے تو آپ کو ان کا پولیٹیکل ویژن نظر آتا ہے.